قوم جبرین کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ جب ابن فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کو نجات دلائی تو اللہ کا حکم ہوا کہ اب انہیں ایک بابرکت سرزمین ارض المقدس یعنی بیت المقدس اور اس کے اطراف میں لے جایا جائے۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ اس مقدس سرزمین کے قریب پہنچے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اللہ کے بھروسے پر اس زمین میں داخل ہو جا۔ لیکن وہاں ایک قوم آباد تھی جسے قوم جبرین کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ بہت ظالم، طاقتور اور جابر تھے، جسمانی طور پر قوی اور اپنی طاقت کے نشے میں مست تھے۔ بنی اسرائیل کا خوف۔ بنی اسرائیل نے جب قوم جبرین کو دیکھا تو ڈر گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، وہاں تو ایک بڑی زور آور قوم آباد ہے، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہو سکتے جب تک وہ لوگ خود وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اگر وہ نکل گئے تو پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ پر توکل کرنے اور جہاد کرنے کا حکم دیا، لیکن وہ اپنی کمزوری اور بزدلی کی وجہ سے تیار نہ ہوئے۔ دو بہادر مردوں کی نصیحت۔ اس وقت بنی اسرائیل میں سے دو نیک اور بہادر مرد اٹھے جو اللہ کے فضل سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگو، دروازے کے اندر سے داخل ہو جاؤ، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، بلکہ تاب اور تیرا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ کا غضب۔ بنی اسرائیل کی یہ نافرمانی اور بزدلی اللہ کو سخت ناگوار گزری۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ قوم 40 سال تک صحرا میں بھٹکتی پھرے گی اور اس دوران ارض مقدس میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے میدان میں بھٹکنے پر مجبور ہوئے۔ اسی دوران وہ نسل آہستہ آہستہ ختم ہوئی جس نے جہاد سے انکار کیا تھا، اور نئی نسل تیار ہوئی جو بہادر اور ایمان والی تھی۔ پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے اور قوم جبرین کو شکست دی۔ سبق: اللہ پر بھروسہ کرنے والی قوم ہی کامیاب ہوتی ہے۔ بزدلی اور نافرمانی انسان کو ذلت اور بھٹکنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو یقین اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔